میں کافی عرصے سے نوکری کی تلاش میں تھا مگر قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ حال ہی میں نے ایم ایس سی مکمل کی تھی اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ڈرائیور کی جاب کروں گا، لیکن جب سیلری سنی تو فیصلہ بدلنا پڑا۔ پہلی بار میرا انٹرویو ایک بوڑھی خاتون نے لیا جن کی عمر 65 سے 70 سال کے درمیان لگ رہی تھی۔ میں الجھن کا شکار تھا کہ یہ جاب لوں یا نہیں، لیکن گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ انکار کروں۔ جب اس بوڑھی خاتون نے مجھے پرکش سیلری بتائی تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ یہ رقم میرے پورے 2 ماہ کے خرچ کے برابر تھی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اگر میں نے ذمہ داری سے کام کیا تو وہ میری سیلری بڑھا دیں گی اور گھر کے کوارٹر میں رہنے کی اجازت بھی دے دیں گی۔ میرے گاؤں میں تعلیم کے وسائل نہیں تھے، اس لیے میں شہر کے کالج میں پڑھائی کے لیے آیا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اپنی ماں کو ہر مہینے ایک رقم بھیجتا تھا تاکہ وہ کسی کے گھروں میں کام نہ کرے اور عزت سے زندگی گزار سکیں۔ اس سے پہلے میں پڑھائی کے ساتھ ایک ہوٹل میں نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا، لیکن دونوں نوکریاں کرنے کے باوجود بھی اتنی آمدنی نہیں ہو پاتی تھی جتنی یہ خاتون مجھے ڈرائیوری کی نوکری پر دے رہی تھی۔ حالات سے مجبور ہو کر میں نے یہ جاب قبول کر لی۔ حتمی فیصلہ تب کیا جب وہ لڑکی جسے کالج لے جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری میری تھی، میرے سامنے ہی اسے دیکھتے ہی میرے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل گیا۔ شکر ہے کسی نے سنا نہیں۔ وہی لڑکی تھی جسے میں پارک میں دیکھ چکا تھا اور تب بھی دیکھتا رہ گیا۔ آج بھی وہی حال تھا، حالانکہ وہ مجھ سے 10 سے 15 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کا سفید رنگ، نیلی آنکھیں اور گول چہرہ جس پر ڈمپل بنتے تھے دیکھ کر خوشی سے میری آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ میں جوانی کے ایسے دور سے گزر رہا تھا جہاں جذبات اور خواہشات حاوی ہو جاتی ہیں، اور وہ میری خواہش بن چکی تھی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور میں اسے نظریں اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی دادی کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ اپنی نظروں سے مجھے جانچنے لگی، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ اپنی پوتی کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ سکتی ہے یا نہیں۔ ان کو متوجہ کرنے پر میں نے فوراً نظریں نیچی کر لی اور فرش پر نظریں جما دی۔ قالین اتنی ملائم اور نرم تھی کہ میرے پاؤں کی پھٹی ایڑیوں کو سکون دے رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے مجھے ایک لفافے میں ایڈوانس رقم دی جو میری سیلری کا حصہ تھی۔ اس لیے تھا کہ کیونکہ میں نے اسے اپنی سی وی میں لکھا تھا کہ میں 2 نوکریاں کر رہا ہوں، اور انہوں نے میری سہولت کے لیے یہ رقم دی تھی تاکہ میں اس مہینے کے اخراجات نکال سکوں اور اپنے گھر بھی کچھ رقم بھیج سکوں۔ بوڑھی عورت اپنے مینیجر کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھی اور میں نے ذرا سا اپنی نظریں اٹھا کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے موبائل میں گم تھی۔ جلدی سے میں نے دوبارہ نظریں نیچی کر لی کہ کہیں اس کی دادی دیکھ نہ لے اور میری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تھوڑی دیر بعد دادی نے مینیجر سے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ اگر میں نے ڈرائیوری کی نوکری ٹھیک سے کی تو وہ مجھے اپنی پوتی کے لیے بطور گارڈ بھی ہائر کر لیں گی، کیونکہ ان کے شہر میں دشمن موجود تھے اور وہ اپنی پوتی کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً جواب دیا، جی میں گارڈ کی نوکری کے لیے تیار ہوں۔ ڈرائیوری ویسے بھی مجھے زیادہ نہیں آتی، لیکن میں آپ کی پوتی کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی دشمن اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ دادی نے چشمے کے نیچے سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، صبر میاں، اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ ان کے شوہر سیاستدان رہ چکے تھے جس کی وجہ سے دشمنی عام تھی اور ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کے خلاف سازش کرتا رہتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس لڑکی کی حفاظت کرتے ہوئے میری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت اس کا حسن میرے سر پر سوار تھا اور میں اپنے پرواہ کیے بغیر صرف اسے حاصل کرنے کے خیالات میں گم تھا۔ میں محبت کے جذبات میں نہیں تھا، بلکہ اپنی تسکین کی خواہشات نے مجھے قبضہ کر لیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں ہر عورت کو اسی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا اور خود پر سے کنٹرول کھوتا جا رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے ہاسٹل کے دوست شادی شدہ تھے اور اکثر ایسی ویڈیوز دیکھتے جو میرے جذبات کو مزید بڑھا دیتی تھی۔ میں نے خود کو اس عادت سے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ لت میرے اندر گہرائی تک جڑ چکی تھی۔ شادی شدہ زندگی کی باتیں اور ویڈیوز دیکھ دیکھ کر میری سوچ بدل گئی اور اب میں اسی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ نہایت معصوم، پیاری اور نازک مزاج تھی، جیسے دیکھتے ہی کسی کے دل میں بہک سکتا تھا۔ دادی نے کہا، تم ایک کام کرو، اپنا سامان لے کر کوارٹر میں شفٹ ہو جاؤ، اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ اچانک مخاطب کیے جانے پر میں گڑبڑا گیا، لیکن بات سمجھنے کے بعد خوشی سے نہال ہو گیا۔ میں فوراً ہاسٹل گیا، اپنا سامان پیک کیا اور گنگناتے ہوئے نکلا۔ اسی دوران میرے دوستوں نے مجھے روکا اور حیرانی سے پوچھا،
ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم اتنے خوش ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میری جاب لگ گئی ہے اور مجھے رہائش بھی مل گئی ہے، اس لیے میں یہ ہاسٹل چھوڑ رہا ہوں۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگے اور بولے، ایسی راتوں رات تمہاری کون سی لاٹری نکل آئی جو تمہیں ہاسٹل بھی چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، بس لگی ہے، تجھے کبھی تفصیل میں بتاؤں گا، ابھی میں جلدی میں ہوں، سامان ٹرانسفر کرنا ہے اور اماں کو گاؤں رقم بھیجنی ہے۔ میں جلدی اپنا بیگ اٹھا کر ہاسٹل سے نکل گیا۔ حویلی پہنچ کر میں نے اپنے کوارٹر میں سامان رکھنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت خوبصورت چھوٹا سا کوارٹر تھا جہاں 6 لوگ آرام سے رہ سکتے تھے، لیکن فی الحال میں وہاں اکیلا تھا۔ ارد گرد اور بھی کوارٹر بنے ہوئے تھے جہاں باقی ملازمین اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے، لیکن میں واحد ملازم تھا جو اکیلا رہ رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر اس لڑکی کی دادی سے اجازت لے لوں تو اپنی ماں کو یہی لے آ سکتا ہوں، لیکن فوراً یہ سوچ ترک کر دی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ماں میری خواہشات کی راہ میں رکاوٹ بنے یا کسی بھی طرح میرے اس لڑکی کے بیچ آ جائے۔ میں ہر صورت اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ اسے خبر بھی نہ ہوتی کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ میری ماں نے میری تربیت اچھی کی تھی، لیکن ہاسٹل کے دوستوں کی صحبت نے مجھے بدل دیا تھا۔ ان کی عادات اور باتوں نے مجھے ایسی راہ پر ڈال دیا تھا جہاں اب مجھے یہ سب غلط محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں اس معمول سے سمجھنے لگا تھا۔ ہمارے ہاسٹل کے سامنے گرلز ہاسٹل تھا جہاں میرے دوست اکثر اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جایا کرتے تھے۔ وہ نہ صرف ان سے ہاسٹل میں ملتے بلکہ ایسے تعلقات قائم کر چکے تھے جو صرف نکاح کے بعد جائز سمجھے جاتے۔ ان کی ان باتوں اور رویوں نے مجھے بھی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک حوصلہ دیا تھا۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھا اور ڈرائیور کی گاڑی نکالنے کا کہا، کیونکہ بی بی کو کالج لے کر جانا تھا۔ وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا تو میں نے اسے جلدی کرنے کو کہا۔ اسی دوران وہ سرخ ٹاپ اور جینز میں باہر نکلی۔ میں نے اسے دیکھا تو جیسے پلک جھپکنا بھول گیا۔ اس کے لمبے بال اس کی کمر کو چھو رہے تھے اور شرارتی لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھیں جہاں وہ مسکراتے ہوئے پیچھے کر رہی تھی۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی اور اسی کی معصومیت میرے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ میں اسے مسلسل دیکھ رہا تھا جب ڈرائیور نے میرے بازو پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے اوپر دیکھا تو ٹیرس پر اس کی دادی کھڑی تھی اور مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے فوراً نظریں نیچی کر لیں، اس کا بیگ اٹھایا اور جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہم کالج کے لیے نکل پڑے۔ بی بی کو کالج چھوڑنے کے بعد واپس آیا اور کوارٹر میں جا کر سونے کی کوشش کی، کیونکہ میں رات بھر جا کر مسلسل یہی منصوبہ بنا رہا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے حاصل کروں اور اس کی دادی کو خبر بھی نہ ہو۔ مجھے معلوم تھا یہ خاندان بہت با اثر تھا اور اگر یہ سب ظاہر ہوا تو میری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت میں ان تمام خطرات سے بے نیاز صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں اتنے حواس باختہ ہو چکا تھا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اماں کو میں نے رقم بھجوا دی اور وہ بہت خوش تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے ایسی جاب کہاں ملی جس کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے۔ وہ ہمیشہ فکر مند رہتی کہ کہیں میں کسی غلط کام میں پھنس نہ جاؤں یا کسی بری صحبت کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اماں کی یہ باتیں میرے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا کرتی تھی، لیکن میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے اور ان کی دعا سے سب اچھا ہو رہا ہے۔ اس لڑکی میں ایک معصومیت اور بچپنا تھا جو میرے جذبات کو مزید بے قابو کر رہا تھا۔ وہ مجھے گلے لگانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ انکل کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ اسے یہ علم ہی نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ ایک دن کالج سے واپسی پر جب اس کا ٹیسٹ اچھا ہوا تو خوشی میں اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ تب غیر ارادی طور پر میں نے اس کو پرائیویسی کے لیے چھوا اور اس بات سے بے خبر تھی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد میں اسے بہانے سے چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا معصوم رویہ میرے اس رویے کو کوئی معنی نہیں دے رہا تھا اور وہ یہی سمجھتی رہی کہ میں اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں۔ چند دن کے لیے ڈرائیور چھٹی پر چلا گیا اور اس کی ڈرائیور کرنے کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ یہ میرے لیے خوشی کا لمحہ تھا کیونکہ میں اب اس آسانی سے اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنا سکتا تھا۔ میں نے اس ذمہ داری کو خوشی سے قبول کر لیا۔ اس کی دادی کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص کو انہوں نے اپنی پوتی کی حفاظت کے لیے رکھا ہے وہی اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک دن جب ہم دونوں کالج سے واپس آ رہے تھے تو اس لڑکی نے آئس کریم کھانے کی فرمائش کی۔ میں نے فوراً گاڑی پارک کی اور آئس کریم پارلر لے گیا۔
واپسی پر جب اس کے چہرے پر آئس کریم لگ گئی تو میں نے ٹیشو سے اسے صاف کیا اور ہنسنے لگا۔ وہ بھی مسکراتی رہی۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اس کے ہونٹوں کو چھوا، اور اس لمحے مجھے لگا کہ اب میں اپنی خواہشات کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں ہر حال میں اپنا مقصد حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ آئس کریم کھانے کے بعد میں نے گاڑی کو سنسان گلیوں کی طرف موڑ دیا اور پھر شہر سے ہٹ کر گاؤں جانے والی سڑک پر لے جانے لگا۔ اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر حیرانی سے پوچھا، انکل ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا گھر تو اس طرف نہیں ہے۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا، بیٹا یہ شارٹ کٹ ہے، تمہاری دادی نے کہا تھا آج جلدی گھر آنا ہے، اور ہم نے آئس کریم کھاتے ہوئے کافی دیر کر دی ہے۔ وہ میری بات پر مطمئن ہو کر دوبارہ موبائل دیکھنے لگی۔ میں نے راستے سے 2 جوس کے ڈبے لیے، ایک جوس میں بے ہوشی کی دوا ملا دی اور اسے دے دیا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ جوس میں کچھ ملا ہوا ہے۔ اپنے جوس کو میں نے پی لیا اور ڈرائیونگ کرنے لگا، تھوڑی دور سنسان علاقے میں جا کر۔ میں نے گاڑی خراب ہونے کا ناٹک کیا اور ماورا سے کہا، بیٹا تم تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، میں مکینک کو بلا کر لاتا ہوں۔ اس نے کہا، انکل مجھے چکر آ رہے ہیں۔ انکل آپ بھی میری دادی جان کو کال کر کے کہیں، وہ دوسری گاڑی بھجوا دیں گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور موبائل چلاتے ہوئے کال کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ وہ تقریباً 5 منٹ بعد مکمل طور پر گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے لٹایا اور گاڑی لاک سے اچھی طرح کر دی اور اس کے پاس بیٹھ گیا، اور اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور مجھے تب لگا آج میں جنت کی سیر کرنے والا ہوں۔ اس کے نرم گلابی ہونٹوں کی کشش اتنی تھی کہ بتا ہی نہیں سکتا۔ پھر میں جیسے ہی اس پر جھکنے لگا تب وہ ایک دم سے اٹھی اور ایک تماچا میرے منہ پر مارتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں انکل؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، میں آپ کی بیٹی کی عمر کی ہوں۔ آپ کو کیا لگا کہ میں اتنی بیوقوف ہوں کہ مجھے پتہ نہ چلے کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کے ارادوں کو بھانپ چکی تھی، اس لیے میں نے آپ کا دیا ہوا جوس نہیں پیا، بلکہ پینے کا ناٹک کیا تھا تاکہ میں آپ کو موقع پر پکڑ سکوں۔ اور آپ کو نہیں پتہ تب سے میری دادی بھی کال پر موجود ہیں اور یہ سب سن رہی ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا آپ بچ جائیں گے؟ اس نے غصے سے کہتے ہوئے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور گاڑی سے نکل پڑی۔ میں ابھی اسے روکنے ہی لگا تھا کہ پولیس کا سائرن بجنے لگا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہاں پولیس نے مجھے کب گرفتار کر لیا۔ ہوش مجھے تب آیا جب جیل میں جا کے انہوں نے میری خوب دھلائی کی۔ تب میرے سارے جذبات جاگ کی طرح بھاگ چکے تھے اور میں نہایت ہی شرمندہ تھا کہ میں نے یہ کیا حرکت کر دی۔ اب میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا اور میری نوکری بھی مجھ سے چھوٹ گئی تھی اور ہاسٹل بھی چھوڑ آیا تھا۔ اب مجھے یہی خدشہ ٹک رہا تھا کہ یقیناً وہ بوڑھی عورت مجھے کڑی سے کڑی سزا دلوائے گی۔ اچانک مجھے اپنے کانوں میں ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ مارا اور اس کی بوڑھی دادی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھتا کہ میں ان کے غضب کو بھانپ سکوں۔ وہ مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ اس کی دادی کی سیکرٹری نے جلدی سے انسپکٹر کو بلایا۔ انسپکٹر بھاگتے ہوئے آیا اور اس بوڑھی عورت کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا اور بوڑھی عورت کی بات سن کر کہنے لگا، جی جیسا آپ نے کہا بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اسے ایک سنگین ڈکیتی اور زیادتی کے کیس میں پھنسا دیا ہے۔ اب کوئی بھی وکیل اسے باہر نہیں نکال سکے گا۔ اسے یا تو پھانسی ہوگی یا عمر قید ہوگی۔ انسپکٹر نے سر جھکاتے ہوئے ساری تفصیل بتائی اور یہ سنتے ہی میں صدمے میں چلا گیا کہ اتنی سنگین غلطی پر مجھے ساری زندگی جیل میں گزارنی ہوگی۔ میری ماں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنے بیٹے کو کبھی نہ دیکھ سکیں گی؟ انہیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس وقت جیل میں ہوں یا ہاسٹل میں۔ اپنے سارے دوست بھی میں خود اپنی مرضی سے چھوڑ چکا تھا۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو میری ماں کو بتا سکے کہ اس کا بیٹا جیل میں ہے۔ پھر جیسے ہی میرے ہوش بحال ہوئے تو میں فوراً اس بوڑھی عورت کے قدموں میں گر گیا اور خدا کا واسطہ دے کر کہا، مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں یہ شہر چھوڑ ہی دوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گاؤں چلا جاؤں گا اور کبھی مڑ کر نہیں دیکھوں گا اور مائندہ کسی بیٹی کی عزت کی نگاہوں سے دیکھوں گا۔ میری ایک بوڑھی ماں ہے، وہ میرے بغیر مر جائے گی۔ اس کو کون بتائے گا کہ اس کا بیٹا جیل میں ہے؟ خدا را رحم کریں، آپ کی پوتی کا واسطہ مجھے چھوڑ دیں۔ میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں سب کے سامنے آپ کی پوتی سے معافی بھی مانگ لوں گا۔ خدا را مجھے یہاں ہمیشہ کے لیے نہ روکیں، میں اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں۔ میں اس بوڑھی عورت کے سامنے گڑ گڑانے لگا، لیکن وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی، بلکہ وہاں سے چلی گئی اور انسپکٹر کو کچھ ہدایات دینے لگی۔
मैं हैरत से सब कुछ देखने लगा। ये मेरे साथ क्या हुआ? अम्मा सही कहती थी, मुझे शहर में हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं। ये सिर्फ खुद ख़राब नहीं होते बल्कि अपनी सोहबत में रहने वाले को भी ख़राब कर देते हैं। गलत दोस्तों की सोहबत इन्हें मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मुझे फांसी की सज़ा होने वाली है। मैं बेबसी से रोने लगा। मुझे रोता देखकर वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर को मुझ पर तरस आया और मुझे कहने लगा, बताओ तुमने घर कॉल करनी है? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने दोस्त अमजद को कॉल करने लगा, जो कि बचपन से मेरा दोस्त था और सऊदी में मुकीम था। अब वही कुछ कर सकता था। जब मैंने उसे सारी तफसील बताई तो वह हैरत से दंग रह गया कि ये मैं हूँ जो आज तक किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखता था और मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया। ऐसे हो सकता था। मैं तसल्ली दी कि वो सब ठीक कर देगा और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपने किसी दोस्त को भेजता है जो वकील खैर करेगा। शायद मैं बच जाऊं, वरना उन्होंने जो कत्ल और केस ड्रग्स का मुझ पर बनाया उसमें तो कभी बाज़याब नहीं हो सकता था। लेकिन वो इतनी कश कर सकता था कि मुझे फांसी ना हो बल्कि कुछ सालों की कैद हो जाए। उसने मुझसे वादा किया वो मेरी बात मेरी अम्मा का ख्याल रखेगा। उन्हें कभी ये नहीं बताएगा कि उनके बेटे को उम्र कैद हो गई है, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को कभी देख नहीं पाएंगी। मेरा दोस्त सऊदी अरब में मुकीम था, जिसकी वजह से वो खुद को मेरे मसले हल नहीं कर सकता था। वो गुस्से में भी था, मुझे गालियां भी दे रहा था, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा बल्कि वो मुझे वादा कर चुका था मुझे बचाने की हर कोशिश करेगा। लेकिन इंस्पेक्टर ने इतने स्ट्रांग केस में मुझ पर उम्र कैद हो गई। मेरे दोस्त की कोशिश भी नाकाम हो गई, बल्कि मेरी माँ को भी पता चल गया कि उनके बेटे ने ये क्या हरकत की। जिस दिन मुझे उम्र कैद हुई उस दिन वो आई और उन्होंने पूरे ज़ोर से मुझे मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा आज से वो समझेगी उनका बेटा किसी हादसे का शिकार होकर मर गया। उनका बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता जो एक लड़की की इज्जत तार तार करते हुए पकड़ा गया। मैं बेबसी से अपने की तरफ देख रहा था। मेरी गलती इतनी थी कि मैंने हॉस्टल में ऐसे लड़के के साथ रहाइश रखी जो तरह के कामों में अव्वल दर्जे पर थे। मेरी माँ मुझे हर बार समझाया करती, लेकिन मैं जज्बात में गिर गया, बहुत गलत फ़ैसला कर चुका था और अब मुझे इस फ़ैसले को सारी ज़िंदगी के लिए भुगतना था। मुझे तब ही समझ जाना चाहिए था जब इस बूढ़ी औरत ने मुझे ये बताया था कि उनका तल्लक सियासत से है। मुझे इस घर से दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी और उनके घर की बेटी को इस तरह बुरी निगाहों से नहीं देखना चाहिए था। मगर ना जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि मैं इस हलाल तरीके से हासिल करने की बजाय हराम की तरफ निकल पड़ा था। मुझे मालूम हो गया था शायद मैं इसे अपनी बीवी नहीं बना सकता, इसलिए मैंने उसे गलत नज़रों से देखना शुरू कर दिया था और उसको हासिल करने के लिए गलत नाजायज़ तरकीबें सोचने लगा। इसमें भी ज़्यादा हाथ मेरे हॉस्टल के दोस्तों का ही था और उनके आगे दोस्तों का भी, जो मुझे हर वक्त फ़ोन पर समझाया करते थे कि किस तरह मैं इस लड़की को हासिल कर सकता हूँ। इस पर शायद ज़्यादा गलती दूसरों की नहीं थी बल्कि मेरी अपनी थी। मेरी अपनी बेजा ख्वाहिशात की वजह से ये सब हो रहा था कि माँ ने बेटा मानने से इनकार कर दिया और जिस लड़की को मैंने हासिल करने की कोशिश की उसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद करवा दिया, दूसरों के लिए बिरक का निशान बना दिया। शायद हम जैसे लोगों का यही हाल होता है जो जायज़ को नाजायज़ तरीके से हासिल करना चाहते हैं। और आज मुझे जेल में बंद 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मेरा ज़मीर मुझे रोज़ मलामत करता है। काश मैंने उस मासूम लड़की को इस निगाह से ना देखा होता तो आज मैं बच गया होता, बल्कि अपनी माँ के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा होता। जितनी सैलरी इन लोगों ने मेरी लगाई थी, अगर मैं हमेशा के लिए नेक नीति से वो जॉब करता रहता तो मेरी अगली कई नस्लें आराम से ज़िंदगी गुजार सकती थी।